بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اپنے فن خطابت و نقابت کورس کے دوسرے دن حاضر ہیں۔ ابھی قبلہ سر محمود مسعود قادری صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیزیں اس فن کے حوالے سے آپ کے سامنے ڈسکس کی آپ کے ساتھ۔ ہم اب پریکٹیکل سیشن کی طرف بڑھیں گے۔ یہ دوسرا سیشن ہمارا اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ جب تک ہم چیزوں کو تھیوری کو پریکٹیکل میں نہیں لے کے آتے تو وہ تھیوری کسی کام کی ہوتی نہیں۔ جب تک ہم مشق نہیں کرتے تو آپ نے بے شک کتابیں رٹی ہوئی ہوں، جب تک آپ اس کو پریکٹیکل میں نہیں لائیں گے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک انجینئر ساری اسے تھیوری آتی ہو مگر اسے ایک الیکٹریشین ہو اسے ایک سوئچ بھی کھولنا نہ آتا ہو تو اس کی تھیوری کس کام کی؟ اگر وہ ایک پنکھا ٹھیک نہیں کر سکتا تو اس کی تھیوری کسی کام کی نہیں۔ سو جب تک آپ اپنی تھیوری کو اپنے پریکٹیکل میں مشق میں نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک وہ تھیوری آپ کے کام نہیں آ سکتی۔ سو ہم اسی سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم یوں سمجھیں کہ ہم نے اپنے گلے کا جو زور ہے، ہماری جو آواز کی قوت ہے، اس کی جانچ کرنی ہے۔ آج ہم نے پہچاننا ہے کہ ہمارے گلے کے اندر کتنی قوت ہے۔ ہمارا ایک ہے جسم کی طاقت اور قوت، ہاتھ کی، جسے کلائی کی طاقت کہتے ہیں، ہاتھ کی پکڑ۔ ایک ہے آپ کے گلے کی قوت۔ کچھ لوگ بہت طاقتور صحت مند ہوتے ہیں مگر وہ جب بولتے ہیں تو ان کی آواز نہیں نکلتی، مگر کچھ لوگ سمارٹ ہوتے ہیں مگر وہ بولتے ہیں تو اتنی زور کی آواز نکل آتی۔ سو اس کا تعلق جسمانی قوت کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے کچھ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، ان کی آواز اتنی ہوتی ہے کہ عام انسان بھی اتنی تیز آواز نہیں نکال سکتا۔ سو ایک گلے کی قوت ہے۔ ہم نے اپنے گلے کی قوت کو اس کو پہچاننا ہے کہ ہمارے گلے کے اندر زور کتنا ہے۔ ہم نے پہلے کبھی شاید اس کی جانچ نہ کی ہو مگر آج ہم کریں گے کہ ہم کتنا اونچا بول سکتے ہیں، میکسیمم کیپیسٹی کیا ہے ہمارے پاس۔ آج ہم اس کی جانچ کرتے ہیں اور یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ ہم نے اپنے گلے کی قوت کو 10 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ 10 حصوں میں ہمارے گلے کی جو قوت ہے ہم اس کو اپنے مطابق 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ ہمیں آئیڈیا ہو، جب تک ہمیں اپنے گلے کی قوت کا آئیڈیا نہیں ہوگا ہم کبھی بھی اپنی آواز کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جب بول رہے ہوں تو ہمیں پتا ہو کہ میرے پاس اور کتنی قوت ہے اس سے زیادہ اونچا بولنے کی، یا اس سے کم کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، میں اس وقت کس لیول پہ بول رہا ہوں، یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے۔ تو ہم نے پہچان کرنی ہے اپنی آواز کی قوت کی۔ تو ہم 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اس کو۔ 10 حصوں میں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، یہ زیرو ہے، زیرو لائن۔ زیرو لائن پہ ہم، اب زیرو لائن سے مراد وہ ہمارا پاکستان اور انڈیا کی بھی ایک زیرو لائن ہے نا۔ ہماری اس کلاس میں انڈینز بھی ہیں، مقبوضہ کشمیر سے بھی لوگ ہیں۔ یہ میں نے جب آج ویڈیوز دیکھی تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہر فیلڈ کے لوگ ہماری کلاس میں موجود ہیں۔ پروفیسرز بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، علماء ہیں، بڑے سینئر علماء بھی ہیں، اور دنیا بھر سے لوگ ہیں۔ کئی ممالک کے لوگ اس میں جمع ہیں، حالانکہ ہم نے کوشش کی تھی کہ باہر کے لوگ کم ہوں مگر اس کے باوجود بھی ہیں۔ سو یہ ہماری کلاس یوں سمجھے انٹرنیشنل کلاس ہے۔ آپ اس وقت اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر سے، انڈیا سے لوگ بالخصوص زیادہ تعداد میں ہیں۔ تو زیرو لائن سے مراد آپ نے وہ لائن نہیں سمجھنی۔ زیرو لائن پہ ہم کھڑے ہیں اور یہاں سے ہم نے اپنی آواز کو 10 حصوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ آج ہم اس کی جانچ کریں گے کہ ہمارے گلے کی پاور کیا ہے، ہم اپنی آواز کو کتنا اٹھا سکتے ہیں۔
सो 10 हिस्सों में किया। एक है बिल्कुल जीरो, मिनिमम आवाज का लेवल, नॉर्मली जो बोलते हैं कि आपके सामने कोई शख्स बैठा हो वो आपकी आवाज को सुन सके, यानी जब आप बोलें तो आपके साथ बैठा हुआ शख्स आपकी आवाज को सुन सके, वो पहला स्टेप होगा। फिर उसको दूसरे स्टेप पे कि थोड़ा सा दूर आपने उस आवाज को पहुंचाना है, फिर तीसरे स्टेप पे, फिर चौथे स्टेप पे। तो एट द एंड हम 10 पे जाके अपनी आवाज की जो हमारी मैक्सिमम, हमारी पीक है, हम वहां तक पहुंचेंगे। तो हम तकसीम कर लेंगे अपनी आवाज को 10 हिस्सों में। हमने 10 पे आके जितना हमारा गला इजाजत देगा, जितनी हमारे पास कुव्वत है, और ये कुव्वत बढ़ जाती है प्रैक्टिस से। जैसे आप समझे ना, एक्सरसाइज हम करते हैं तो पहले दिन हम वॉक अगर करें तो आधा किलोमीटर, अगले दिन थोड़ी ज्यादा, तो बढ़ती जाती है ना एक्सरसाइज से भी। इसी तरह इसकी भी बढ़ती है। जैसे कुर्रा हजरात, वो पहले प्रैक्टिस करें तो शायद एक आयत पढ़ सके एक सांस में, मगर वो मेहनत करते जाएं, फिर वो 2 आयतें कर लेंगे, फिर 3 कर लेंगे, यहां तक कि फिर वो पूरी सूरह मुबारका भी पढ़ लेते हैं, तिलावत कर लेते हैं। तो मश्क चाहिए। तो हमने यहां भी अपनी आवाज को बढ़ाना है, बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता। तो 10 पे जाके हमने मैक्सिमम जितना हमारे गले के अंदर कुव्वत है, हम उतना जोर लगाएंगे। तो आइए हम यहां से आज का आगाज करते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे मोहतरम सर महमूद मसूद कादरी साहब ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की कि ये फन 3 हिस्सों में सर ने डिवाइड किया। ये जो लफ्ज है ना, हमारे अल्फाज, तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन, ये बहुत जरूरी है। आप जितना मर्जी अच्छा मवाद ले आए, आप कुरान पढ़ रहे हो, हदीस पढ़ रहे हो, मगर आपका तलफ़ुज़ दुरुस्त ना हो, आप लफ्ज गलत बोल रहे हो, तो आपकी सारी स्पीच का जो तासुर है वो खराब हो जाएगा। सो हमने अपने तलफ़ुज़ पर गौर करनी है। ये हमारी इस क्लास का लाजमी हिस्सा होगा, अपने अल्फाज को। और उर्दू जुबान में अगर हम कोशिश करें, जुबानें चूंकि दुनिया में मुख्तलिफ हैं, अगर हम सिर्फ उर्दू को फोकस करें तो उर्दू जुबान में बहुत ज्यादा लफ्ज नहीं है कि जिनका तलफ़ुज़ आमतौर पर हमारा गलत होता है। हम अगर वो लफ्ज ढूंढना शुरू कर दें, और आज से आप ढूंढना शुरू कर दें, तो शायद हमें 100 लफ्ज वो मिले मैक्सिमम, जो आम तौर पे हम बोलते हैं और उसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं होता। ये बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। हम वो लफ्ज ढूंढना शुरू कर दें कि आमतौर पे जब हम बोलते हैं तो ये लफ्ज भी दुरुस्त नहीं बोला जाता, तो उसको लिख लें, नोट कर लें, उसका सही तलफ़ुज़ देखें। सो हम इस पे मेहनत अगर करेंगे तो 50 से 100 लफ्जों के अंदर ये बात मुकम्मल हो जाएगी। तो तलफ़ुज़ भी हमने ठीक करना है, एक चीज। तो हम मश्क की तरफ आते हैं। हमने अपनी आवाज को तकसीम करना है 10 हिस्सों में, 0 से शुरू करेंगे। इसके लिए हम बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं, मगर जो सबसे आसान तरीका है वो ये कि हम 10 तक गिनती को ले लें, काउंटिंग। इससे हम इजी फील करेंगे बोलते हुए। और कोई चीज लेंगे तो शायद पहले दिन मुश्किल लगे आप लोगों को। तो सबसे आसान चीज जो मुझे इसमें नजर आती है वो ये, हम गिनती कर लें 10 तक। वो तो सबको आती है, और हेजिटेशन बैरियर तोड़ने के लिए भी ये बड़ा मौसर चीज होगी, बड़ी मौसर चीज होगी। सो हम 10 तक गिनती को ले लेते हैं, 1 से लेके 10 तक। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे कल कहा था कि हम मोबाइल को अपने सामने सेट करके रखा करेंगे, हाथ में नहीं पकड़ना, सामने रख लें, अपने हाथों को खोल लें। तो 10 तक गिनती पे हमने अभी मशक करनी है। स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर 10 तक पहुंचेंगे और अपनी आवाज को तकसीम करेंगे 10 हिस्सों में। अब शुरू करते हैं, और वही तरीका मैंने बताया था कि मुट्ठी बंद कर लेंगे, एक उंगली खोल लेंगे। इसी तरह जब बाएं हाथ की तरफ आएंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे, एक उंगली खोल लेंगे। आज जो आप लोगों की प्रेजेंटेशन मैंने देखी थी, उसमें आप खुद भी बहुत हिलते हैं, साथ खुद हिल रहे होते हैं। खुद को नहीं हिलाना, सिर्फ हाथ हिलाना है, खुद सीधे खड़े रहना। और कुछ लोग हाथ ऐसे हिलाते हैं कि जैसे हाथ के अंदर कोई कुव्वत ही नहीं है, बिल्कुल जैसे हाथ का जिस्म से ताल्लुक ही कोई नहीं, ऐसे हिलता है, बिल्कुल बेजान सा। सो इसके अंदर जैसे कोरोना के तासुरात नजर आ रहे हैं। सो हाथ के अंदर जान भी नजर आनी चाहिए। हाथ हिले तो पता चले इसके अंदर कुव्वत है।
تو پھر کچھ اشارے ہم سمجھیں گے آج انشاءاللہ العزیز. سو یہ کیا پہلا اشارہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں, ابھی تک اور کوئی اشارہ نہیں. ایک سمجھا, مٹھی بند کی, ایک انگلی کھول لی. اب میں نے جیسے کل ہی بتایا تھا نا, یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. یہ آپ اینگل دیکھ رہے ہیں ہاتھ کا, یہاں سے سٹارٹ کر کے بالکل ہاتھ کھولیں گے, بالکل ہاتھ کھولیں گے, اور پھر یہاں سے لا کے واپس یہاں لا کے چھوڑنا ہوتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے ہاتھ ہلانے کا. صرف ایسے ایسے ہاتھ ہلانا یہ مقصد نہیں ہوتا, اس کی بھی کوئی وجہ ہے. تو یہاں سے سٹارٹ کیا, یہاں ہے, پھر واپس لا کے یہاں سے چھوڑنا ہے, تو چھوڑ دینا یہاں سے. اسی طرح بائیں ہاتھ کے ساتھ بھی یہاں سے سٹارٹ کیا, سیدھا کیا, پھر واپس آئے اور پھر یہاں سے چھوڑ دیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو نکھار پیدا کرتی ہیں, یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں, اسی سے ہی بہتری ہوتی ہے. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم اپنی شخصیت میں ڈالتے چلے جائیں گے, ہماری پریزنٹیشن مؤثر ہوتی چلی جائے گی. چلیں, تو ہاتھ یہاں آ گیا, سٹارٹ کرتے ہیں. میں بولتا ہوں 10 تک میں بولوں گا, آپ سنیں جی. یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں. سب سے یہ دیکھیں, میں جب بولنے لگا ہوں تو میں نے یہاں سے شروع کیا, یہاں سے بالکل سب سے پہلے. اب یہاں آ کے چھوڑنے لگا ہوں ہاتھ کو, یہاں سے پھر دیکھیں, سب سے پہلے ایک آتا ہے, یہاں آ کے چھوڑ دیا. سب سے پہلے ایک آتا ہے, پھر بائیں طرف آ رہا ہوں, اسی طرح ہی ایک کے بعد ایک, پہلے کھولا ہاتھ, پھر واپس آئے, پھر یہاں سے چھوڑنا ہے. تو ایک کے بعد دو آتا ہے, پھر اسی طرح اس طرف آ جائیں گے. دو کے بعد تین آتا ہے, پھر ادھر آ جائیں گے. تین کے بعد چار آتا ہے, پھر ادھر آ جائیں گے. یعنی یہ ہم کرتے رہیں گے 10 تک. 10 پہ جب جائیں گے تو دونوں ہاتھوں کو ایسے سامنے کر کے 10 پہ چھوڑ دیں گے. چلیں اب میں تسلسل سے شروع کرتا ہوں, اور 10 حصوں میں جیسے میں نے عرض کیا آواز کو تقسیم کرنا ہے. جی, سب سے پہلے ایک آتا ہے, ایک کے بعد دو آتا ہے, دو کے بعد تین آتا ہے, تین کے بعد چار آتا ہے, چار کے بعد پانچ آتا ہے, پانچ کے بعد چھ آتا ہے, چھ کے بعد سات آتا ہے, سات کے بعد آٹھ آتا ہے, آٹھ کے بعد نو آتا ہے, اور نو کے بعد 10 آتا ہے. اب کلیپنگ بنتی ہے, اگر آپ نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے. تو یہ 10 تک. ابھی میں نے یوں سمجھیں اپنا 50% زور لگایا ہے, اس سے زیادہ لگ جائے گا ابھی. تو یہ آپ کو دکھایا, اپنی آواز کو تقسیم کر لیا 10 حصوں میں. دوبارہ میں بولتا ہوں, اب دیکھیے گا آواز پہلے سے زیادہ ہوگی. پھر دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. جی, سب سے پہلے ایک آتا ہے, ایک کے بعد دو آتا ہے, دو کے بعد تین آتا ہے, تین کے بعد چار آتا ہے, چار کے بعد پانچ آتا ہے, پانچ کے بعد چھ آتا ہے, چھ کے بعد سات آتا ہے, سات کے بعد آٹھ آتا ہے, آٹھ کے بعد نو آتا ہے, اور نو کے بعد 10 آتا ہے. یہ ہم نے اس پہ مشق کرنی ہے. آواز کو کنٹرول کرنے کا بڑا خوبصورت ذریعہ ہے, یہ بڑا زبردست ذریعہ ہے. اس پہ مشق کرنی ہے ہم نے, اس پہ پریکٹس کرنی ہے. ہماری آواز جب ہمارے کنٹرول میں ہو گئی تو یوں سمجھیں کہ ہمارا اس فن کے اندر ایک بڑا حصہ ہم نے حاصل کر لیا, جب ہمیں اپنی آواز کے اوپر کنٹرول حاصل ہو جائے. جی, اب ایک بار پھر میں کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. ایک بار میں پھر کرتا ہوں, پھر دیکھیے. سب سے پہلے ایک آتا ہے, ایک کے بعد دو آتا ہے, دو کے بعد تین آتا ہے, تین کے بعد چار آتا ہے, چار کے بعد پانچ آتا ہے, پانچ کے بعد چھ آتا ہے, چھ کے بعد سات آتا ہے, سات کے بعد آٹھ آتا ہے, آٹھ کے بعد نو آتا ہے, اور نو کے بعد 10 آتا ہے. جی, اور دوسری چیز ہیزیٹیشن دور کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ سامنے آ کے بولیں,
جب تک آپ نہیں بولیں گے آپ کی ہیزیٹیشن کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہیزیٹیشن ختم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ سامنے آ کے بولیں. سامنے آ کے بولنا یہ واحد ذریعہ ہے ہیزیٹیشن بیریئر کو توڑنے کا. تو ابھی تک ہم ہیزیٹیشن بیریئر کو توڑ رہے ہیں, راستے سے جو رکاوٹیں ہیں وہ ہٹا رہے ہیں, بیریئرز ہٹا رہے ہیں تاکہ راستہ صاف ہو اور ہم کھل کے سامنے نظر آ سکیں. ہم تب نظر آئیں گے جب ہم سامنے آ کے بولیں گے. تو یہ آپ کے پاس ذریعہ ہے. آپ جب سامنے آ کے بولیں گے تو آپ کی ہیزیٹیشن اسی سے ختم ہوگی. آپ روزانہ پریشان نہ ہو کہ میری ویڈیو گروپ میں جائے گی اور بھی بہت سارے لوگ دیکھیں گے. آپ نے یہ کرنا ہے. اس کے بغیر آپ کبھی بھی اپنی ہیزیٹیشن کو ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے, سامنے آ کے بولیں گے نہیں. ایک چیز. دوسری چیز, ہم مترادفات کا استعمال کرنا یہ بھی لازم حصہ ہے. مترادفات کا استعمال یعنی ہم معنی لفظوں کا استعمال. جب تک ہم معنی لفظ مترادفات کا استعمال نہیں ہوگا خطابت کے اندر حسن پیدا نہیں ہو سکتا. یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ نے ایک بار یہ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ اپنے خطاب میں حسن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کثرت سے مترادفات کا استعمال کیا کریں, خود بخود حسن پیدا ہو جائے گا. مترادفات کا استعمال کثرت سے. اور یہ بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اگر وہ لفظ ڈھونڈیں کہ جن کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ بھی زیادہ نہیں. اسی طرح اگر ہم مترادفات کے الفاظ ڈھونڈیں تو آپ نے صرف 20 لفظ بھی اگر ایسے ڈھونڈ لیے کہ جن کے 2 3 مترادفات ہیں تو آپ کی زبان کے اندر خود بخود حسن آ جائے گا. یہ بھی کوئی مشکل چیز نہیں ہے. کوشچن بول دیں جی. مترادفات کا میں نے عرض کیا ہم معنی لفظ. اب ایک ہوتا ہے کہ سیم معنی ان کے ملتے, ایک ہوتا ہے کہ قریب المعنی. قریب خطابت کے اندر قریب المعنی لفظ بھی یوز ہوتے ہیں. یعنی ہم معنی اگر نہ بھی ہوں مگر وہ قریب المعنی ہو, ان کا مفہوم ایک ہو تو بھی استعمال ہوتے ہیں. تو میں نے جیسے بتایا کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ نے فن خطابت کے حسن کا آپ نے ذریعہ بتایا کہ آپ مترادفات کا استعمال کریں. اور یہ بھی آپ اگر کوشش کریں, ہم یہ کل سے کیا کریں گے روزانہ, کوئی ایک آدھ لفظ ہم اس پہ ڈسکس کیا کریں گے روزانہ. آپ اگر 15 20 25 لفظ ایسے ڈھونڈ لیں جن کے مترادفات ہوتے ہیں تو آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ چند دن کی مشق ہے. اگر وہ جس نے کر لی وہ جب بولے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ اس کے پاس کتنا ذخیرہ ہے الفاظ ہے. یہ جو جملہ بولتے ہیں نا کہ جب وہ بولتا ہے تو الفاظ اس کے سامنے قطار باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, یہ کسی کو بھی پہلے دن سے نہیں آ جاتا. اس پہ محنت ہوتی ہے. لوگ رٹتے ہیں لفظ. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ لوگ رٹا لگاتے ہیں, لفظوں کو یاد کرتے ہیں تب جا کے زبانیں چلتی ہیں, ایسے نہیں چلتی. یا دوسرا ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو سنا کریں کہ جس کی گفتگو کے اندر مترادفات استعمال ہوتے ہیں. آپ ایسے شخص کو سنیں, آپ اس کو سنیں گے تو آپ کی زبان بھی اس جیسی بننا شروع ہو جائے گی. ہم اس وقت تحریک منہاج القرآن کی چھتری کے نیچے ہیں اور آپ یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں. آپ جس صحبت میں رہتے ہیں, جس سنگت میں رہتے ہیں, وہ صحبت اور سنگت آپ پہ اثر چھوڑتی ہے. ہم تحریک منہاج القرآن کے بینر کے نیچے ہیں اس وقت. آپ یہ اس کو ذہن سے نکال دیں کہ آپ کو خطاب نہیں آئے گا. آپ یہ بات لکھ لیں کہ آپ کو خطاب آئے گا. یہ گارنٹی دے رہے ہیں ہم, آپ کو خطاب آئے گا. یہ چھتری آپ کو یہاں سے خالی نہیں نکالے گی, خطاب سکھا کے بھیجے گی. یہی وجہ ہے نا کہ جس کا تعلق تحریک منہاج القرآن سے ہو, حضور شیخ الاسلام کا شاگرد ہو, وہ جب بولتا ہے تو سننے والا سمجھ جاتا ہے اس کے سٹائل سے کہ اس بندے کا تعلق منہاج القرآن سے. کیا وجہ ہے کہ وہ ملتے جلتے سٹائل ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کو سنا ہوتا ہے کثرت سے. سو جب آپ ان کو سنتے ہیں تو ان کا رنگ آپ پہ چڑھتا ہے. سو
مترادفات بھی یہیں سے ملتے ہیں. تو ہم نے مترادفات کا استعمال بھی اپنی گفتگو کے اندر لانا ہے. ہم ہر روز کوئی ایک آدھ لفظ ڈسکس کر لیا کریں گے. ابھی ایک لفظ کو میں لیتا ہوں, ایک لفظ ہم مانا اس کے پھر بنا لیتے ہیں مثلا, اور یہ بھی حضور شیخ الاسلام کثرت سے استعمال کرتے ہیں اپنی سپیچز میں, عام طور پہ جب یہ موضوع ہوتا ہے. مثلا ایک لفظ ہے ظلم. ظلم جی, یہ چیز بھی یاد رکھیں تلفظ کیسے ٹھیک ہوتا ہے. یہ جو 3 حروف کا لفظ ہے نا, جیسے ظلم, ظا لام میم, نوٹ کر لیں یہ بات, ظلم, اس طرح کے لفظ اکثر و بیشتر ان کا جو دوسرا حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے. ظلم نہیں ہوتا, ظلم نہیں ہوتا, ظلم تو دوسرا حرف ساکن ہے, جو مڈ والا ہے, درمیان والا ساکن ہے. پھر حرف 3 حرف ہیں, ہا را فا, حرف تو مڈ والا حرف ساکن ہے. ظلم, جبر, جبر, جبر نہیں جبر. فصل, وصل, کسر, قتل, قتل, قاف تا لام, تو درمیان والا حرف ساکن ہے. بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا, بعض اوقات تینوں متحرک ہو سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوگا. مثلا جیسے بہت سارے لفظ ایسے آ سکتے ہیں کہ وہ قاعدہ تینوں حرف متحرک ہو سکتے ہیں, مگر یا اکثر کی بات کر رہے ہیں. قتل, وصل, فصل, ظلم. علم, علم نہیں ہوتا. کئی لوگ بڑا وہ علم جا رہے ہوتے ہیں مگر وہ بار بار علم علم کہہ رہے ہوتے ہیں, تو علم ہوتا ہے. سو یہ بات آپ نے نوٹ کر لی, جب 3 حروف ہوں گے تو درمیان والا حرف ساکن ہوگا. اب آ جائیے, ہم ایک لفظ لیتے ہیں, ظلم ہم نے کہا, اسی کو لیتے ہیں ظلم. اب اس کے بناتے ہیں ہم معنی الفاظ یا قریب المعنی الفاظ کسی ایک جملے میں. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں ظلم, جبر, تشدد, بربریت, استبدال. اب دیکھیں کتنے لفظ قریب المعنی ہو گئے, ظلم, جبر, تشدد. یہ نہیں ایک طریقہ ہوتا ہے جب آپ بولتے ہیں. مثلا اس کو میں ایک جملے میں لیتا ہوں, ہم یہ کہتے ہیں جب تک اس ملک میں ظالمانہ, ایارانہ, مکارانہ, قاتلانہ, فاسقانہ. اب یہ دیکھیں کتنے لفظ آ گئے. تو جب آپ اس طرح مترادفات کو لائیں گے نا گفتگو میں, تو خود بخود روانی آتی ہے زبان کے اندر, تسلسل آتا ہے, اور باڈی لینگویج بھی بہتر ہوتی ہے. سو ہم یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ اپنی گفتگو کے اندر مترادفات کا استعمال کرنا اور اپنے تلفظ کو درست کرنا. جیسے آج میں نے بتایا کہ 3 حروف ہوں تو درمیان والا حرف اکثر ساکن ہوتا ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ وہ ساکن نہ ہو, مگر اکثر وہ ساکن ہوتا ہے. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. یہاں تک ہم نے پریکٹس کی 10 تک گنتی میں. اب ایک چیز اور کرتے ہیں. کل ہم آپ کو کلاس سے پہلے جس پہ ہم نے مشق کرنی ہوگی وہ سلیبس روزانہ آ جایا کرے گا گروپ میں. تو آپ کے پاس ہوگا جس پہ ہم نے مشق کیا کرنی ہے روزانہ. آپ یوں کیا کریں کہ آپ اس کو بے شک نوٹ کر لیا کریں نوٹ بک کے اوپر, کہ جب آپ کلاس میں آئیں تو آپ کے سامنے وہ پڑا ہوا ہو, آپ کو اس پہ پریکٹس کرنے میں مشکل نہ ہو. یا آپ لکھ لیا کریں, یا آپ کے پاس کسی موبائل میں سامنے امیج کی شکل میں ہو کہ آپ وہاں سے دیکھ سکیں. تو کل سے ہم یہ کیا کریں گے کہ ہم پہلے جس پہ مشق کرنی ہوگی وہ آپ کو پہلے بھیج دیا کریں. آج چونکہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کو پہلے کچھ بھیجا نہیں تھا, تو اس وجہ سے میں مشکل بات نہیں کرتا. ایک تو ہم نے 10 تک گنتی کی, یہ آپ کی پریزنٹیشن ہوگی. ایک چیز ہم اور کر لیتے ہیں, ہم فن نقابت چونکہ ہم نے ساتھ رکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں. کسی ایک ربائی کے اوپر میں وہ ربائی لیتا ہوں جو عام طور پہ ہمیں آسان لگتی ہے, تاکہ ہم, چونکہ آپ ابھی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے, کل سے لکھی ہوئی ہوگی تو ہم آسانی سے کر لیں گے. کوئی ایک ربائی لے لیتے ہیں تو اس پہ ہم مشق کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک ربائی عام مشہور ہے, آپ میں سے اکثر لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی.
کہ دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیرے در کے بکاری، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری. یعنی آج صرف آپ اس کے سٹائل کو سمجھیں کہ ہم نے ربائی کو کیسے پڑھنا ہے. یہ آج آپ کے سامنے سٹائل عرض کر رہا ہوں کہ ربائی کا طریقہ کیا ہوگا جب ہم نقابت کی طرف جائیں گے. تو ہم اس کو لے لیتے ہیں. یا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اس سے بھی آسان، یہ شاید آپ کو تھوڑی مشکل لگی ہو. آسان ہے، وہ تو بہت مشہور ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی شان میں ہے کہ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. بالکل آسان ہے، بہت مشہور ہے. میں ابھی یہ پڑھنے لگا ہوں. یعنی ہم سٹائل سمجھتے ہیں نقابت کا، تو کل سے پھر ہم اس پہ بھی باقاعدہ کریں گے. جی اب دیکھیے، ہم ایک چیز آگے، نقابت کے اندر آپ نے اپنے لفظوں کو کھینچ کے بولنا ہوتا ہے، سپیڈ نہیں لگاتے ہیں، ایک ایک لفظ کو کھینچ کے بولنا ہے، آہستہ آہستہ، بہت تیزی سے نہیں بولنا، آہستہ آہستہ بولنا ہے. اب دیکھیں میں ایک پہلا جملہ اس کا بولتا ہوں، علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. دیکھیں لفظوں کو کھینچنا، علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، سنوار کو کھینچا، سنوار. پورے جملے کے اندر جو لفظ ہے نا خاص اس پہ زور دینا ہوتا ہے. ہر جملہ کسی لفظ کے لیے بنتا ہے. یہ میرے جملے پہ غور کریں، میں نے کہا کوئی بھی جملہ کسی ایک لفظ کی خاطر بنایا جاتا ہے، اس کے اندر وہ لفظ ہوتا ہے جس کے لیے پورا جملہ بنتا ہے، کوئی خاص لفظ، تو ہم اس کو پھر اس پہ زور دیتے ہیں. جی علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، سنوار پہ زور دیا. آگے دوسرے جملے کی طرف چلتا ہوں، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. دیکھیں میں نے کتنا کھینچا ہے لفظوں کو، چہرہ پہ میں رک گیا، آگے رک گیا بالکل، چہرہ میں ایسے لگا جیسے رک گیا ہوں، سانس لیا. اس پہ میں کل عرض کروں گا کہ پازز کتنے ضروری ہوتے ہیں، اسے وقفہ کہتے ہیں، کل ہم کریں گے. علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، چہرہ بگاڑ دیتا ہے، چہرہ بگاڑ دیتا ہے. میں بار بار بول رہا ہوں، چہرہ رک گیا، سانس، اسے سکتہ کہتے ہیں، سکتہ کیا، سکتہ کر کے بگاڑ کو پھر کھینچا. علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. اب تیسری لائن کی طرف جا رہا ہوں، اس نے اور زور لینا ہے مجھ سے. تیسری لائن تقاضا کرتی ہے کہ اور زور دیا جائے. کچھ نقبا ہوتے ہیں کہ ان بیچاروں سے اتنا زور نہیں لگتا، تو پھر انہیں معاون چاہیے ہوتے ہیں ساتھ. اب میں نام نہیں لیتا، ان کے ساتھ معاون ہوتے ہیں جو انہیں سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں نقابت کے دوران بھی. اور کچھ ہوتے ہیں جو اپنے گلے کی بیس پہ بولتے ہیں، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر تیسری لائن کی طرف جا رہے ہیں، تو علی کے ذکر کو، اب یہاں میں نے یہاں ہاتھ کو ہلا، تو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، ادنا نہ سمجھ اے منکر، ادنا نہ سمجھ اے منکر. یعنی لفظوں کو ایسے توڑ توڑ کے بولنا، اکٹھا نہیں بولنا. تو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر. اب آخری جملہ ہے جس کے لیے پوری ربائی پڑی، پوری ربائی اس جملے کے لیے تھی. اب یہاں تو زور لگے گا اور آپ کی باڈی لینگویج اتنی پازیٹیو ہو کے جان ڈال دیں، نعرہ ملے آپ کو اس کے جواب میں، نعرہ ملنا چاہیے آپ کو، کہہ کے نعرہ نہ لگوانا پڑے، آپ کو خود مل جائے. کیونکہ ہم تھوڑا مذہبی ٹچ بھی دیں گے نا ساتھ، یہ مذہبی ٹچ بھی ہوگا، اس میں دوسری سپیچز بھی ہوں گی جو یونیورسٹیز کے لیول کی ہیں، اسکول کے، ہم مکس کریں گے ساری چیزوں کو. آپ کو ہم نے آل راؤنڈر کہتے ہیں، آل راؤنڈر طرح کا یہ کلاس ہے. قبلہ محمود مسعود قادری صاحب آپ کے ساتھ وہ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ جو یونیورسٹیز کے لیول میں بھی اب نہیں ہوتی.
बहुत तहकीक है सर की इसके पीछे, बहुत तहकीक है। आप रोजाना देखेंगे आपको नई चीजें मिलेंगी। आपने बड़ी मेहनत से उन चीजों को नोट करना है, खूबसूरती के साथ नोट्स बनाने हैं। वल्ला ये बहुत कीमती चीजें हैं। ये चीजें देने के लिए लोग एक एक घंटे का 2-2 लाख भी लेते हैं। आपको पता है, अब ये चीजें आपको बताने की जरूरत है, आप सब जानते हैं। इसके पीछे बड़ी रिसर्च होगी जो आपको चीजें मिलेंगी। तो ऑलराउंडर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसमें मजहबी तकरीरें भी होंगी, नकाबत भी है। जी, आखिरी जुमला है, अब उसने पूरा जोर लेना है। वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, मैं बात समेटता हूं। जी, अब आखिरी जुमला है। अब हाथ का इशारा, इशारे कल हम समझेंगे, अभी सिर्फ इस रुबाई को समझें। जी, आखिरी चौथी लाइन, अली, तो हमने कहा तू अली के जिक्र को अदना न समझ ए मुनकिर, अली तो वो है। अब देखें, यहां मैंने जोर भी दिया, रुक गया मैंने, इंतजार करवाया अपने सामईन को कि आगे क्या कहना है, आपने भी रुक जाना है। अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। तो 4 लाइनों में एक एक लफ्ज पे हमने जोर दिया। अब मैं पूरी रुबाई बोलूंगा बगैर रुके, आपने इसको सुनना है। पूरी रुबाई बोलता हूं स्टॉप किए बगैर। देखिए अब। जी, अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है, तू अली के जिक्र को अदना न समझ ए मुनकर, अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। पूरे जोर से बोल के उस जुमले को आपने आहिस्ते से फिर दोहराना होता है एंड पे, तो आपकी रुबाई मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं कि हम समझेंगे उसके बाद क्या करना होता है। तो कल का आपका काम क्या हुआ? 10 तक गिनती प्रेजेंटेशन के लिए, और एक रुबाई, कोई शेर आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे। हर रोज किया करेंगे आप, हर रोज। ये हमारा हिस्सा होगा। इस पे हम मेहनत जब करेंगे तो हमें देखें ना, 10-12 दिन में हमें कितनी रुबाइयात मिल जाएंगी। मुख्तलिफ लोग जब पढ़ेंगे तो इस क्लास में तो आपके पास एक मवाद बन जाएगा, खजाना बन जाएगा। तो आपने हर रोज एक अच्छा शेर या अच्छी रुबाई आपने उसकी प्रेजेंटेशन भी दिया करनी। तो कल भी जब हमारा ग्रुप ओपन होगा 2 बजे, आज सर ने आपको तकरीबन 50 मिनट, ऑलमोस्ट 5 बज गए थे जब ग्रुप क्लोज किया था, तो 3 घंटे ऑलमोस्ट मिले। तो आप उस दौरान बना पहले लिया करें, जब टाइम हो तो उसके अंदर फिर सेंड कर दिया करें। आप वीडियो बना पहले लिया करें। चले हम, अगर आप कहते हैं तो टाइम बढ़ा देते हैं, हम 2 की बजाय 3 घंटे भी कर सकते हैं, 2 से 5 भी कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम ज्यादा मिले। और आप कोई और चेक ना किया करें, बस वो वीडियो अपनी प्रेजेंटेशन सेंड किया करें, और अपनी प्रेजेंटेशन को खुद भी देखा करें, उसको सुना करें। तो कल से आपको पहले सिलेबस ग्रुप में मिल जाया करेगा, आप उसको पढ़ा करेंगे, उसको देख लिया करेंगे, उसके लफ्जों को लिख लिया करेंगे, नोट कर लिया करेंगे नोटबुक के ऊपर, और फिर जब हम क्लास में आया करेंगे तो हम उसके ऊपर मश्क किया करेंगे।